آگے سورہ مزمل ہے، یہ مکی صورت ہے، یہ بھی اسلام کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد ابتدائی دور کی صورتیں جو ہیں ان میں سے ایک صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی چادر اوڑھ کر بیٹھ جانے والے یا آرام سے، آپ اٹھیے، اب آپ کا بیٹھنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جب نبوت آپ کو ملی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کا بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے آپ کو نبی بنا دیے، اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے آرام سے، اب آپ اٹھیں، نکلیں معاشرے میں اور لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دین کی اور دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ اب آپ کا چادر لپیٹ کر بیٹھنا یہ نہیں بنتا، اٹھیں اب، قم، اٹھیے، قم اللیل، رات کو اٹھیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا نہیں، رات کا زیادہ وقت آپ اٹھ کر گزاریں، جاگ کر گزاریں، نصفہ او انقص، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ اور کیا کریں رات کو؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ اس لیے پڑھیں رات کو قرآن کہ یہ رات کا قرآن جو ہے یہ آپ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ کے کانوں پر اب ایک بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ پہلے آپ آزاد تھے، اپنی مرضی سے رہتے تھے، اپنی مرضی سے عبادت کرتے تھے، کبھی غار میں چلے جاتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اب ہم نے آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اس پوری قوم کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر تہجد میں قرآن پڑھیں۔ اس سے پھر آپ کو دن کو حوصلہ ملے گا، دن کو آپ کو توانائی ملے گی، صلاحیت ملے گی، طاقت ملے گی۔ جتنا آپ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، تلاوت کریں گے، دن کو آپ کو اتنا زیادہ حوصلہ اور توانائی ملے گی جس سے آپ دن کو بھرپور طریقے سے کام کر سکیں گے۔ تو ان آیات میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا تھا شروع میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد کی نماز پڑھنا فرض تھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا فرض تھی۔ اس وقت یہ 5 نمازیں نہیں آئی تھیں، تہجد کی نماز پڑھنا ضرورت ہے، فرض تھا، سارے مسلمان پڑھتے تھے، اور بس یہ حکم تھا کہ رات کا کچھ حصہ اٹھ کر آپ نے تہجد پڑھنی ہے، اس میں قرآن تلاوت کرنا ہے، جتنا قرآن اس وقت نازل ہوا تھا۔ اس میں اب یہ تھا کہ اس وقت نہ تو گھڑیاں ہوتی تھیں، نہ کوئی اس طرح کا سسٹم تھا، کوئی کس وقت اٹھتا تھا، کوئی کس وقت اٹھتا تھا۔ صحابہ کرام کو یہ ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ ہم نے آدھی رات جاگ کر گزارنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم آدھی رات سے کم جاگ کر گزار دیں تو ہمیں گناہ نہ ہو جائے، تو یہ ہر وقت دل میں کھٹکا لگا رہتا تھا، تو بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے دوسرا رکوع بعد میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس میں مسلمانوں کو اس بات کی چھوٹ دے دی کہ اب جو ہے آپ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ تم کبھی آدھی رات اٹھتے ہو، کبھی رات کے 3 حصے اٹھتے ہو، کبھی 2 حصے اٹھتے ہو، اور تمہارے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، پریشانی لگی رہتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف تمہیں آسانی دی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنا بھی ہو سکے اٹھو، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آدھی رات لازمی اٹھنا ہے، تم نے جتنا ہو سکے اٹھا کرو، لازمی اٹھا کرو، اور فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے ہو سکے قرآن کو رات کو اٹھ کر پڑھا کرو۔ تو اس طرح پھر بعد میں جا کر تہجد کی فرضیت مسلمانوں سے ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کے لیے نفل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پھر بھی فرض ہی تھا ساری زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد پڑھا، آپ پر فرض ہی تھا، ساری زندگی فرض تھا۔ مسلمانوں پر، عام مسلمانوں پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا، اس کو ایک نفل بنا دیا کہ جو چاہے پڑھے، نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر پڑھ لیا کرے۔ خاص طور پر جو ہے اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ دین کو، اگر کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے تو اس کو ایک توانائی اور صلاحیت ملتی ہے۔